بابا فرید الدین گنج شکر کے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، کوئی ان کی زندگی کا ایک واقعہ جو آپ یعنی کہ آپ پڑھتے ہیں یا آپ نے سنا یا آپ نے پڑھا تو آپ کو بہت یعنی کہ اعلیٰ لگا، کوئی ایک واقعہ ان کی زندگی کا؟ آپ کی پوری سیرت مبارکہ پڑھی ہے اور بارہا کتب میں پڑھی ہے اور بارہا مرتبہ پڑھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے دیگر جو منصب تھے ان میں سے ایک منصب یہ بھی تھا کہ آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، عالم دین، سب سے بڑے عالم. اس دور کے اندر آپ کے برابر بر صغیر نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں آپ جیسا قاری کوئی نہیں تھا. یعنی علوم جو ہے نا قراء حضرات کے علم تجوید میں، قراءتوں میں، یعنی قراءت جو ہے حفص ہے یا قراءت عاصم ہے یا سبع عشرہ ہے یا مختلف جو قراءتیں علماء جو ہیں وہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور علماء ان الفاظ کو زیادہ جانتے ہیں اور مختلف چیزیں اس کے اندر جو علوم ہیں، اس وقت آپ کے پائے کا قاری کوئی نہیں تھا. حضرت نظام الملت والدین، حضرت سید نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سید تھے. آپ جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا نظام قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اور جب وہ لینے والے بندے کو، مانگنے والے کو یہ نہیں کہنا چاہیے نا میرا برتن پہلے بھرا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں حضور. فرمایا لاؤ پھر قرآن میں تمہیں پڑھاؤں. تو یہ روایات کے اندر موجود ہے کہ 7 پارے اس وقت جب کہ بہت بڑے عالم تھے اور دلی کی سب سے بڑی جامع مسجد کے خطیب تھے حضرت نظام الدین پاک، تو اس وقت حضرت بابا فرید نے پڑھایا تو وہ فرماتے تھے قرآن تے پڑھے ہی ہونے، اب قرآن پڑھایا جا کر. پھر میں جو سب سے بڑی صفت آپ نے کہی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے دور سے لے کر آج تک نہ آپ جیسا کوئی عالم آیا ہے اور نہ آپ جیسا کوئی ولی آیا ہے. سبحان اللہ. اچھا، گنجے شکر آپ کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے گنجے شکر، یہ گنجے شکر کیا ہے؟ یہ آپ کی کرامات کتب کے اندر اور صدری روایات کے ساتھ موجود ہیں کہ آپ کی زبان سے جب کوئی چیز ایک وقت آپ پہ ایسا آیا کہ جو آپ کی زبان سے جو نکلتا تھا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا تھا. جیسے کہ بخاری کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کا ولی ایک درجہ اور مقام پہ ایسا پہنچ جاتا ہے کہ اس کی زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جاتا ہے اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہے. یہ بمعنی فیض ہے نا، اس کی زبان پہ اللہ کا فیض جاری ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں پہ اللہ کا فیض جاری ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ کسی نے کہا نا کہ حضور آپ اس وقت جو بادشاہ تھا کابل کا، شہنشاہ فرخ اس کا نام تھا، تو اس نے کہا تھا کہ اگر آپ شکر کا می برسا دیں تو پھر میں آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا. آپ نے فرمایا صفائی کرا دیں بھی پھر بارش ہو جاسی. بس پھر آپ کی زبان سے جملہ نکلا اور اللہ تعالیٰ نے بارش جو ہے وہ شکر کا بارش جو ہے وہ جاری کر دی. کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر شکر نہ برسی ہو. تو یہ اللہ کے ولی کی زبان ہے جس کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے. یہ مشکات کے اندر بھی حدیث ہے، کچھ گھنگریالے بالوں والے ایسے ہیں ان کی زبان سے جملہ نکل جائے تو پھر اللہ وہ پورا فرما دیتا ہے. تو آپ ان ہستیوں میں سے تھے، اس وجہ سے آپ کا لقب جو ہے وہ اور آپ کا نام نامی گنج شکر ہے. بعض علماء نے اس کی توجیحات کی ہیں، چونکہ یہ صدری روایات ہیں. اس پر علماء نے کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک رحمت کا خزانہ تھے، اور بعض نے اس کو شکر بھی پڑھا ہے اور بعض نے اس کا معنی مٹھاس کیا ہے. یہ ایک بڑی طویل فہرست ہے، اس پر گفتگو کی جو صاحبان علوم چشتیہ ہیں نا وہ ان ابحاث سے واقف ہیں. باقی ہمارے ہاں چونکہ اپنی نصابی کتابوں سے بمشکل گزرا جاتا ہے اور زندگی اسی کی تحقیق میں گزر جاتی، تو یہ چیزیں دائیں بائیں بزرگوں سے ملتی ہیں، تو اس پر مزید بحث موجود ہے. تو کئی ایک معنی ہے گنج شکر کے، لیکن جو مشہور قول وہ یہی ہے کہ آپ نے می برسایا تھا.